أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. شعبان المعظم کا آخری دن ہے اور رجب شعبان رجب المرجب کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کے اندر جس نے ایک روزہ رکھا اور ایک نماز پڑھی کوئی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب نہیں دے. ایک قبر کے قریب سے گزرے, قبر میں عذاب ہو رہا تھا, نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے کاش کہ اس نے رجب کے اندر ایک روزہ رکھا ہوتا, ایک دن عبادت کی, ایک رات ہی قیام اللیل کیا. پھر شعبان المعظم کا اللہم بلغنا رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی. شعبان المعظم کا مہینہ کہ جس کی 15ویں رات کو 14 شعبان المعظم کو اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے ایک سال کا, اس سال کے اندر اللہ تو فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان, مجھے ہر روز ایک کام ہوتا ہے. حیات کے فیصلے, مواد کے فیصلے, رزق کے فیصلے, اسی طرح سے موت کے فیصلے, تقدیر کے فیصلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو تقسیم کرتا ہے, لوح محفوظ سے اتار کر عرش معلی سے حضیرۃ القدس کے فرشتوں کو ایک سال کا بجٹ دے دیتا ہے, اور وہ ایک سال کے اندر حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اے بندے تو نے بازار سے سفید کپڑے خرید لیے لیکن تیرا کفن بازار میں آ چکا ہے. بھئی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں کس طرح سے اچھا لباس پہن لوں کہ ابھی قبر کے عذاب کا مرحلہ, اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, وہ لوگ حسن بصری وہ ہیں جس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ نبی کی بیوی زوجہ محترمہ ام سلمہ کا دودھ پیا جس نے, اتنی فضیلت. اور وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو میں پل صراط سے نہیں گزرا, میں اس دن خوش ہوں گا جس دن اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا اور میں کہوں گا فیقولو آؤ مقرأ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا, کہ میرے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کہے وَادْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ وہ لفظ ہیں فُزْتُ بِرَبِّ الْکعبۃ. امیر المومنین جب شہید ہوئے علی المرتضیٰ, انہوں نے کہا فُزْتُ بِرَبِّ الْکعبۃ, کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا, خدا کی قسم میں کامیاب. سبحان اللہ.
کامیابی اس کو کہتے ہیں. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کون سی کامیابی ہے کہ تمہیں روک دیا گیا, جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنۃ تجھے جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز. اللہ کہتا ہے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو جنت میں چلا جا. اب مجھے بتلاؤ تیرا کاروبار, اللہ کہتا ہے ساری کائنات کما لے, اللہ نے پابندی نہیں لگائی. جنید بغدادی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی, ساری کائنات کو آباد کر لے, اربوں ڈالر کما لے, خربوں ڈالر کما لے, لیکن قوت اللہ کے پاس ہے, تیرے پاس ملکیت نہیں ہے. ملکیت یہ سمجھ کے اللہ کا مال ہے تیرے بیٹے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا, اللہ کہتا ہے میرا ہے, میں وارث ہوں اس دھرتی کا. وَمَنْ عَلَيْهَا, جو کچھ اس کے اوپر ہے. تو وارث کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ وارث ہے تو اکیلا کوئی تیری مربوں پر قابض ہے کیا؟ غریب کا کوئی حق نہیں ہے. وَإِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ, زمین کا مالک کون ہے؟ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے. جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے کام کر دیتا ہے. محنت کر, کما, انجینئر بن, ڈاکٹر بن, کچھ بھی بن جا, لیکن قوت نافذہ اللہ کے پاس ہے. فرمایا جتنا بھی مال تیرے پاس آ جائے, تیرے بیٹے, تیری زینت, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, جو کچھ بھی تیرا ہے اس کا مالک بن جا, لیکن حقیقی مالک اللہ کو سمجھ. تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا. اگر تو کہے گا نا کہ میرا پیسہ ہے, تیرا پیسہ ہے, تو مجھے بتلا تو نے زمین کے اندر سے پیسہ کمایا, اس کا تو نے عشر دیا, تیرے پاس اتنا سونا ہے, تو نے اس کی زکات دی, تیرے پاس اتنی بھیڑیں تھی, تو نے اس کی زکات دی, اونٹ تھے تیرے پاس اتنے, تو نے زکات دی. اور جب تیرا سارا مال ہی بے زکاتا ہے, سارا مال ہی بے زکاتا ہے, تو وہ آگے جس کو بھی تو دے رہا ہے برکت کیسے آئے گی اس کے اندر؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح. کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. کہنے والے یوں بھی کہا کرتے ہیں دریا ہی ابارا کرتے ہیں, دریا ہی ڈبویا کرتے ہیں. یہ کشتیاں تیری ایک دن جلنے والی ہے, لیکن اللہ کہتا ثم ننجی الذین اتقوا, جو مجھ سے ڈر گیا, جو مجھ سے ڈر گیا, ولمن خاف مقام ربہ جنتان, 2 جنتیں اس کے لیے, ایک سونے کی ایک چاندی کی. تو ڈر جا اللہ کے سامنے. 1400 سال تک گناہ کر لے, اللہ کہتا توبہ کر, ایک دن پہلے میں تجھے جنت کا وارث بنا دوں. تو توبہ کا وقت نہیں آیا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, یہ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں قیامت تیرے سر پر کھڑی ہے اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے. نوٹ گنتے جا رہا ہے, جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ, پیسے جمع کیے, سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہے, ختم نہیں ہوگا. ان مالہ اخلدہ, اوے اللہ کے بندے, شاہ فہد دنیا کا امیر ترین شخص تھا, اور مرتے وقت اس نے کہا تھا کہ میری میت کے نیچے کوئی کپڑا, کوئی دری, کوئی صف نہ رکھی جائے, میرے جسم کے ساتھ مٹی ملے, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ دنیا کا امیر ترین شخص آج مٹی میں مل گیا. اور تیری آفرینش کس سے ہے؟ تیری بندگی کیا ہے؟ تیری بندگی یہ ہے, اگر بندہ ہے تو بندگی میں نام پیدا کر, نہیں وہ بندہ جسے شوق ہے رہائی کا, اللہ کے پیمانے کے اندر آ.
نماز پڑھ، روزہ رکھ، اللہ کو راضی کر۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا، افضل ترین مہینہ۔ فرمایا جس نے ایک رمضان قائم کیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے زندگی کے گناہ کو معاف۔ پہلے فرمایا جس نے جمعہ ادا کیا، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے توبہ کی، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حج کیا، عمرہ کیا، اللہ کہتا ہے حج کی برکت سے، عمرے کی برکت سے نبی فرماتے ہیں آدمی ایسے واپس آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا ہوا۔ بھائی ابھی تک آپ نے احرام نہیں باندھا، ابھی تک آپ نے میقات نہیں کیا، ابھی صفا مروہ کی پہاڑیوں پر نہیں کیا، ابھی تو نے فمنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو جس نے، میرے پیارے رسول کا فرمان ہے کعبہ اللہ کی منزل اتنی بڑی، عظمت اتنی بڑی، ایک نگاہ جس کی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں، بیت اللہ ہے۔ اللہ فرماتے سب پر قیامت قائم ہوگی لیکن مسجدوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، مسجد نبوی کو اٹھا لیا جائے گا، بیت المقدس کو اٹھا لیا جائے گا، ساری کائنات کی مسجدیں اللہ فرماتا ہے اٹھا لی جائیں گی، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کی سواریاں بن کر ان کو جنت کے اندر داخل۔ تو راستہ بھول چکا ہے، تیری ڈائریکشن غلط ہو گئی، تیرا سمت بدل گیا۔ قرآن کہتا ہے انی ظننت ان ملاقات حساب ہے۔ محمد نے کہا تھا، اس نے کہا میں یہ دنیا میں کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اور جس نے اپنے رب سے ملنا ہو تو کسی کا حق کھا جائے، اور جس نے اپنے رب سے ملنا ہو۔ اور فرمایا میرے پاک نبی نے کہ پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، پڑوسی کے کتے کو پتھر بھی مت مار۔ یہ ہے کہ جس میں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہے کہ بند تطہیر کمال حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم۔ مقاصد نبوت میں علم کا سکھانا، حکمت کا سکھانا، پاک کرنا۔ اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، مجھے جواب دو کہ جس کو مبعوث اللہ نے کیا کہ ان کو پاک کر، اگر نبی کے صحابہ پاک نہیں ہوئے تم کیسے پاک ہو گئے ہو؟ جو نبی کی محفل میں بیٹھے وہ نہیں کر سکے کچھ؟ تیرا تو اعتراض اللہ پر ہے، تیرا اعتراض تو رسول پر ہے کہ اپنے پیغام کو امت تک نہیں پہنچا سکے۔ اور فَلَجَعَلْنَا لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت جھوٹوں پر۔ میں کہتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول پاک نے سب کو پہنچا دیا جو اللہ نے اتارا نبی پر۔ جو کہے کہ نہیں اتارا، جبریل بھول گیا تھا، ایمان کی تجدید کر، ایمان کی فکر کر۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر اوپرے درجے پر، مشرک اوپرے درجے پر، منافق فرمایا سب سے نیچے درجے پر۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ منافق آ کر کہتے ہیں اے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اللہ فرماتے واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ اب وہ لوگ آ کر کہتے ہیں عبداللہ بن ابی کی نسل، بلکہ نبی کا اخلاق یہ ہے سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس نے ہر
وقت نبی کو ستایا، کلمہ پڑھنے والا تھا، سیدہ عائشہ پر بہتان لگانے والا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، لیکن پیغمبر کا اخلاق اتنا بڑا، اور اتنا بڑا بیٹا مسلمان ہے، فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، کرتا مبارک اتار دے، ہو سکتا اللہ بخشش کر دے، اور نبی نے کرتا اتار کر دے دیا، اور نبی نے جنازہ تک پڑھ دیا۔ اور وہ جس نے نبی کو اتنا تنگ کیا، نبی کے اخلاق یہ ہے کہ جا کر جنازہ بھی پڑھ دیا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ ہو سکتا ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میرا باپ بخشا جائے، تو نبی تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا استغفر اللہ اور تستغفر اللہ، میں نہیں بخشوں گا، 70 مرتن، اے رسول 70 مرتبہ بھی دعا کر لے، اس منافق کو میں نہیں بخشوں گا۔ جو تیرا منکر ہو، جو تیرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرے، جو تیرے ساتھ مذاق کرے، لا تقم علی قبرہ ہی، آج کے بعد کسی منافق کی قبر پر کھڑا نہ ہو۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالی دے اور تو جا کر نماز پڑھے اور مجھے بتلا، تو قرآن کا منکر ہے کہ نہیں؟ وازواج امہاتہم، نبی کی بیوی امت کی مائیں ہے کہ نہیں؟ مومنوں کی مائیں ہے کہ نہیں؟ اور تم مانتے ہو سیدہ عائشہ صدیقہ کو مومنہ مانتے ہو؟ مانتے ہو تو مومن کی ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ وہ کوئی مومن نہیں ہے جو نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتا، جو اہل بیت کا منکر ہمارے دل کے اندر، اس کے لیے ذرا بھر نرمی نہیں ہے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْعَبْدُ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ گالیاں دی تھی اس نے منافق نے کہ ہم جا کر مدینے سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، لیکن نبی پاک پھر بھی نمازہ پڑھنے کے لیے، نماز جنازہ کے لیے تیار ہوئے، لیکن اللہ کو غیرت آئی کہ اے رسول اللہ، اے میرے نبی، یہ تیرا گستاخ ہے، اس نے تیری بیوی پر تہمت لگائی، 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھ، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، یہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائے گا۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے جو مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا ہم نے، جو کہتے ہیں زکات دی ہم نے، جو کہتے ہیں شرف دیا ہم نے، جو کہتے ہیں ہم نے فرات چیز دے دی۔ تیرا دل مومن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کیے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، اللہ کہتا ہے کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ مومن پر میں رحم کروں گا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ، اللہ کی رحمت ہر ایک جگہ پہ وسیع ہے، وہی اللہ کہتا ہے بندے روزے رکھ۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جائے۔ حج کر، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کہتا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، حج کر تاکہ تو متقی پرہیزگار ہو جائے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن پڑھ تاکہ تو متقی ہو جائے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن متقی سب سے اونچے درجے کا۔ تو روزہ رکھ، ایک روزہ نبی نے فرما دیا، رمضان کا ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا، من افطر یومن
من رمضان لم یقسم الدہر کلہ، رمضان کا ایک روزہ اتنی عزت والا کہ ساری زندگی روزے رکھ لے رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا ایک روزہ غیر رمضان کے 100 سال کے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ مہینہ داخل ہوا، صحابہ اکرام سے آئے، شعبان المعظم میں خطاب کیا، میرے پاک نبی نے فرمایا آگے آ جاؤ، آؤ بات سنو میری، رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے رجب، شعبان میری امت کا، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، سنو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، ایک مرتبہ سبحان اللہ اور 70,000 درجے کے برابر، ایک نفر فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر۔ فرمایا جس نے ایک اعتکاف کیا خانہ کعبہ کے اندر، اس نے 70 لاکھ اعتکاف کیا پوری دنیا کے حساب سے۔ تو نے بیت اللہ کی عظمت کو نہیں جانا، تو نے مدینہ شریف کی عظمت کو نہیں جانا، تو کہتا ہے میں اپنا الگ کعبہ بنا لوں، میں الگ مدینہ بنا لوں، اور تو نے بنا بھی لیا۔ میرے بڑے کان ٹوٹے دیکھے ہیں، یہ ذکری فرقہ بلوچستان میں انہوں نے اپنا خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تم ابرا سے بڑے کافر ہو، کافر جو بیت اللہ کے مقابلے میں نیا کار ایجاد کرے، وہ گھر وہی ہے اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ، جس کے ڈائریکٹ اوپر فرشتوں کا بیت المعمور۔ بیت المعمور کا پتہ ہے آپ کو؟ فرشتے جہاں پہ طواف کرتے ہیں این اس کی ڈائریکشن میں، نیچے خانہ کعبہ ہے، اوپر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کرنے کا طواف ہے نا۔ کائنات کے اندر عبادتیں رک جاتی ہیں، طواف ایک دن بھی نہیں رکتا۔ یہ یہودیوں نے صرف حج روکنے کے لیے کرونا لگا دیا، فلانی بیماری لگا دی، لیکن کبوتر طواف کرتے رہے۔ جاؤ نیٹ پہ سرچ کرو، ایک رات ایسی گزری ایک عورت اکیلے طواف کر رہی تھی وہاں پر۔ تیرے ہاتھ کنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ والے امرے کا جعلنا کل شیء قدرا، وہ وقت آ چکا ہے جب گردنیں توڑی جائیں گی، اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں۔ بڑی موجیں کر لی تم نے، اب رب کا کوڑا فسب علیہ ربوں کا صوت عذاب، بچ جا رب کے کوڑے سے، توبہ کر لو۔ اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جو توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہوں۔ وہ ہے دنیا کا اندر قانون، الا من تاب الذین یجتنبون کبائر الفواحش، الذین یجتنبون کبائر الفواحش والاثم، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش ان اللہ، بے شک وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کو گالی دینا، قتل کرنا، شرک کرنا، جادو کرنا، یتیموں کا مال کھانا، گالیاں دینا، اپنے ماں باپ کو جادو کرنا، جنگ سے بھاگنا، عورتوں پہ تہمت لگانا، یہ 10 بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے الا اللہ، ہاں مگر کوئی تھڑک جائے، غلطی ہو جائے، اللہ کہتا ہے یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ، مگر وہ بندہ جو تھڑک گیا غلطی سے ہو، لیکن والذین اجتنبوا لربہم، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف آتے ہیں،
وہ اقام الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ اقام التوراۃ والانجیل، اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے، یہودی عیسائی انجیل کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اوپر سے نیچے سے ان پر رزق کی بارش کر دیتا. اور جب انجیل پڑھنے والوں پر اللہ کی برکت آئے گی، یہودیوں پر آئے گی، تو یہ امت تو امام الانبیاء کی امت ہے جو پوری دنیا کی سردار ہے، جس کا امام وہ ہے امام الانبیاء، جس کے پیچھے بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبر نماز ادا کرتے ہیں. کون ہے جو نبی کے درجے کو پائے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے نبی، تیرا چہرہ جس نے دیکھ لیا 1 سیکنڈ میں جہنم میں نہیں جاتا. تیرے جیسے لاکھوں کان ٹوٹے ہم نے دیکھے ہیں، تیرا حق نہیں پہنچتا. اور لوگوں پر ہمیں بھی قصے کہانیاں بڑی آتی ہیں، لیکن خدا سے ڈر جاؤ، نبی کی بیویوں کا احترام کرو، اہل بیت کا، پنجتن پاک کا، اشرا مبشرہ کا. اور میں آپ کو بڑا کلیئر کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے اندر عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ جو ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانتا اس کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ منافقوں کی صف کے اندر ہے، تمہارے اندر داخل ہوا. ہاں جی، سیدھی سی بات ہے. ہم کوئی قطعی کوئی ظنی بات نہیں کرتے، ہم ڈیفینیٹ عقیدہ بتلاتے ہیں. جو امیر المومنین خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، ہم اس کو اہل سنت والجماعت نہیں مانتے. سیدھی سی بات ہے، کوئی اس کے اندر ڈنڈی نہیں ماری جائے. یہ قرآن ہمارے سامنے ہے. تجھے اگر روزہ رسول کی حیا نہیں آئی، تیری ہمارے نزدیک قدر کیا ہے؟ اور جو نبی کے ساتھ سوئے، جو نبی کے ساتھ اٹھے قیامت کے دن، اور اللہ کہے بندہ پیش کر، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے ابو بکر صدیق کو پیش کرے گا. فرمایا ابو بکر کھڑا ہو جا، جس کا نام ابو بکر ہے سارے جنت میں گئے. سبحان اللہ. آپ پتہ نہیں کہاں پہ بھولے پڑے ہوئے. اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہمارے رمضان کو قبول فرمائے، آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا بنائے. ہم نہ ڈرتے کسی سے، نہ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، لیکن ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے مذہب کا دفاع کریں. ہم کوئی ایسا چیز نہیں مانتے، ہم صرف رسول اللہ کی حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کسی کے قول کو حجت نہیں مانتے. ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کو سمجھائے. سبحان اللہ.